دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ کریے سوالات کریے آپ۔ ارے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی 12 ربیع الاول گزرا ہے جی، اس میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ ایک مولانا بھی تمہارے ہیں، بریلوی مولانا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی جے نکالو اور ڈی جے نکالنے کے بعد اس میں ڈانس کرو، شاید اللہ جھومنے کو قبول کر لے تو یہ تمہارے لیے معاف ہو جائے گا۔ جی، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا کسی معتبر سنی عالم سے آپ نے سنا غلط جو آپ اعتراض کر رہے ہیں؟ ارے بھائی اب کہاں تمہارے نزدیک کون معتبر ہے کون معتبر نہیں، تو تمہارے مولانا نا صاحب۔ کہ اب ایسا مسئلہ ہے تو پھر آپ کے جماعت کے کئی ایسے نمونے ہیں جو بہت سی باتیں کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم اتنے سمجھدار تو ہے کہ ہم اس کو لے کر کے آپ کی پوری جماعت کو مذاق تو نہیں۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کہنا ان کا صحیح تھا یا غلط تھا؟ اب جس نے کہا آپ اس کی وضاحت لے سب سے پہلے۔ ہاں میں نے اسی کا وضاحت لے رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ نہیں، جس نے کہا اس سے آپ اس کی وضاحت لینا۔ ارے بھائی اب ہمارے مولانا اگر مان لو موٹا موٹی ہمارے مولانا کو غلط بات بولتے ہیں، ہم سے پوچھو گے تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں وہ غلط ہے، ایسا تھوڑی ہے۔ تو آپ بولے نا کہ ہاں ہم آپ کی بات پر یہ یقین نہیں کر سکتے نا کہ وہ واقعی میں انہوں نے یہی کہا ہو، کیونکہ آپ تو سب سے پہلی فرصت میں، آپ میرے نزدیک تو پہلی فرصت میں غیر معتبر ہو۔ اچھا جی، تو میں کلپ بھیج دوں گا تو آپ کو یقین ہو جائے گا پھر۔ اچھا یہ بتا دیجئے کلپ دلیل شرعی بن سکتی ہے؟ تو بھائی ان کا بولنا پھر کیسے مانو گے بھائی؟ ہم لوگ جو سنا میں نے یوٹیوب پر ان کے منہ سے بولتے ہوئے سنا۔ یوٹیوب دلیل شرعی بنے گی صاحب؟ کون سی بنے گی؟ کون سی چیز بنے گی بھائی؟ کیسے سنو گے آپ؟ دلیل شرعی کے کیا ہے بتا دیجئے مجھے۔ بھائی آپ کسی کی بات سنو، آپ کو اگر الزام لگانا میں یہ کہہ رہا ہوں تو کسی پر اگر حکم لگانا ہے تو آپ کیا ویڈیو فوٹو دیکھ کر کے حکم لگا دو گے؟ کس پر؟ آپ ان کو بولتے ہوئے سنیں گے تو حکم نہیں لگائیں گے؟ اچھا ایڈیٹنگ ہوئی تو؟ ہاں ایڈیٹنگ نہیں ہے نا وہ۔ کتنے یقین کے ساتھ آپ اتنا ایقان کے ساتھ جو قطعی حکم کیوں لگا رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہے، ان کا ایک بیان نہیں 10-12 بیان میں یہی بات سنا گیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ اگر ڈی جے نکالتے ہو تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ 10-12 بیان کا آپ نے قول کیا، 10-12 بیان میں سے کم سے کم 10 تو آپ کو ضرور بھیجنا ہوگا، یہ آپ پر لازم ہے۔ ہاں 10 بیان آپ کو بھیجنا ہوگا۔ کہنا یہی ہے کہ آپ ان کے منہ سے میں نے سنا تو آپ 10 بیان کا آپ نے 10 بیان آپ نے سنا، آپ کو 10 بیان بھیجنا ہوگا۔ اگر مان لو اگر انہوں نے نہیں مان لو نہیں، آپ نے یقین کے ساتھ کہا، آپ نے یقین کے ساتھ کہا میں نے 10 سے 12 بیان سنا ہے، میں نے بھیجنے میں کیوں کترا رہے ہیں صاحب؟ بھیج دیں گے لیکن یہ بتاؤ کہ اس کا یہ کہنا غلط تھا یا صحیح تھا؟ اگر کوئی کہے ایسا تو چلو مان لو۔ اگر بالکل ٹھیک ہے، آپ بحیثیت سائل پوچھ رہے ہیں کہ بحیثیت ناقد؟ بحیثیت سائل چلو ٹھیک ہے، بحیثیت سائل آپ پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں اللہ تبارک جل شانہ اور اس کے محبوب مختار غیبداں نبی سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی اجماع امت آج تک جس نہج پر ہے الحمدللہ سنی بریلوی اسی نہج پر ہے۔ اگر اکا دکا آدمی یہ کہتا ہے کہ ڈی جے نکالو ناچو، جو جملے آپ نے کہے تھے وہی بہت اسی پر حکم لگا رہا ہوں، ہے نا، اور اسی کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ بلا وجہ کہیں چسپا کرنا یہ امانت میں خیانت کے مترادف ہوگا، ٹھیک ہے۔ ناچو اور یہ جملے غلط ہے، قائل کو سمجھانا ضروری ہے اور اس کو اس جانب توجہ دلانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں؟
جیسے آپ لوگوں کا عقیدہ ہے نا امکان کذب کا، امکان کذب تحت قدرت باری ہے، یہ عقیدہ ہے نا آپ لوگوں کا. تو ایک مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیے کذب یہ ایک صفت عیب ہے. صفت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. شرح مقاصد، مواقف، شرح عقائد وغیرہ کی جتنے بھی متون ہیں، شروع ہے، اس میں یہ مسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عیب و نقص سے پاک. تو امکان کذب تحت قدرت باری ماننا کیوں کر صحیح ہوا؟ تو جواب دیجیے. جواب تو آپ ہی دے رہے ہو نا. میں آپ سے جواب میں ابھی سنیے ابھی بحیثیت سائل آپ تھے، آپ کے سوال کا جواب میں نے مکمل کر دیا. اب بحیثیت سائل میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تو آپ جواب دیجیے نا، جیسے میں نے سیدھا سادہ جواب دیا. ہاں تو میرا بھی وہی جواب ہے جو آپ کا جواب ہے. یعنی جو امکان کذب جو ہے یہ غلط عقیدہ ہے. ہاں غلط ہے. اور کہنے والا کیا ہوگا؟ کہنے والا کیا ہوگا؟ کہنے والے سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ بھائی یہ تم نے یہ ایسا کہا ہے تو کیوں کہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 1 منٹ لائن پر رہیے آپ. میں بالکل آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. ادھر گیا. جی مفتی صاحب لائن پر ہیں نا آپ؟ بولیے بولیے بولیے. جی اب جیسے آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، ہے نا؟ یہ کتاب مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں ٹھیک ہے بولیے. جی اس میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالی جل و علا ہے، جل و علا ہے نا؟ تو اس جملے پر آپ کیا حکم لگائیں گے جبکہ آپ نے امکان کذب کے عقیدے کو غلط قرار دے دیا ہے ابھی ما قبل میں، ہے نا؟ تو قائلین پر آپ میکسیمم طور پر جو بھی یہ جملہ ہے جو امکان کذب کا قائل ہو کتاب میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ ارے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات اب آپ نے سوال کر لیا، میری جواب سنیے تسلی سے. ہاں سنائیے بھائی. ہاں آپ نے خود کہا کہ جھوٹ جو ہے وہ عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے. بے شک الحمدللہ ہم اپنے رب کو پاک مانتے ہیں. تو اللہ تعالی جھوٹ جب عیب ہے تو اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ جھوٹ کبھی بول ہی نہیں سکتا. ہاں ٹھیک ہے، بول ہی نہیں سکتا. بے شک. ہاں تو آپ نے کہا کہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ممکن ہے کہ نہیں ہے. ہاں امکان کذب سے میری مراد وہی ہے حضرت، فہم میں خطا کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، ایسا اللہ چاہیں گے نہیں، اگر چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہوگا اس کا جواب؟ تو اب مجھے یہ بتائیے امکان کذب کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ نے جواب کی تکمیلی نہیں کی ہے. امکان کذب پر آپ نے وضاحت ہی نہیں کی حضرت. ارے بھائی میں بول رہا ہوں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہ لیں تو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں، ایک تو ہے تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر جھوٹ بولنا محال ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز تو محال ہے ہی نہیں ہے. کوئی چیز محال نہیں، کوئی چیز محال نہیں ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. ہر چیز ممکن ہے، کوئی چیز محال نہیں. کوئی چیز محال نہیں ہے اللہ کے لیے. ایک ہوتا کرنا، ایک اللہ تعالیٰ کریں گے نہیں. خدا بنانا ممکن ہے کہ محال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا خدا بنانے پر قادر ہے. ارے بھائی ایک ہوتا قدرت کا ہونا،
एक دیکھیے होता है آپ نے करना। جملہ کیا کہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ محال نہیں, سب ممکن ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پہلا مقدمہ یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے کہ نہیں ہے. تو میں اسی لیے تو سوال کر رہا ہوں کہ دوسرا خدا بنانا ممکن ہے کہ محال ہے. بھائی ایک ہوتا ہے خدا اللہ بنائیں گے ہی نہیں دوسرا, کیونکہ عیب ہے وہ. ممکن ہے کہ نہیں ہے, ممکن ہے کہ نہیں ہے, ممکن ہے کہ نہیں کہ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ اللہ بنائیں گے نہیں. قدرت ہے یا خارج قدرت ہے؟ چاہتے قدرت ہے, مانتے ہیں آپ؟ ہاں قدرت پہ, اللہ کی قدرت پہ ہے. یعنی دوسرا خدا بنا سکتا ہے معاذ اللہ؟ بھائی اللہ بنائیں گے نہیں نا, نہیں تو ہم تو بنا کیوں بولیں گے سکتا ہے نا. بنائیں گے نہیں؟ نہیں آپ کہہ رہے ہو نا بنا سکتا ہے. ارے بھائی ہم تو جب آپ نے پڑھا ان اللہ نہیں, ایک دیکھیے دلائل پر نہیں آ رہا, پہلے میرا سوال سنیے, کلیئر تو کر دیجیے. آپ سوال کے سوال مت کریے. نہیں آپ ایسے مانیے گا تو ہم وہ پڑھیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر. جی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو شے کا معنی آپ ہر چیز کر رہے ہیں. ہاں جی یہ اجماعی معنی ہے. ہاں تو اجماعی معنی ہے. تو آپ بتائیے اس کا معنی. شاہ یا شاہ سے ہو نہیں سکتا. ہاں لفظ شے جو ہے شاہ یا شاہ سے نہیں ہو سکتا. کس سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کہ آپ بتا دیجیے نہیں ہو سکتا. پھر میں تو بول رہا ہوں نا بھائی. اب آپ کل جو ہے, جب کل جو کسی چیز پر, جب میں نے کہہ دیا کہ ہر چیز پر قادر, اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں. ایک ہوتا ہے قدرت کا ہونا, ایک ہوتا ہے قدرت کو اپنا لینا یا قدرت کو کرنا, اور ایک ہوتا ہے ان میں وہ طاقت ہونا, پھر وہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ عیب نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن قادر ہے لیکن نہیں کریں گے. یعنی آپ میں یہ کہتا ہوں کی قدرت مان رہے ہیں. ارے بھائی ماننا, ارے بھائی اللہ تعالیٰ جب خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں, تو بھائی اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز, لیکن ایک عیب ہے جو اللہ کریں گے نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے ممکن ہے زہر کھا لینا, میرے لیے ممکن ہے, میں زہر کھا سکتا ہوں لیکن میں کھاؤں گا نہیں. ایک ہونا مان لینا زہر کھانا, میرے پاس اگر زہر ہو رکھا ہوا تو میں کھا سکتا ہوں لیکن میں کھاؤں گا نہیں, کیونکہ زہر کھاؤں گا میں مر جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ممکن ہے کریں گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہم اگر اس کو نہیں مانیں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر کو, تو پھر آپ کو توڑنا پڑے گا کہ اللہ وہ چیز نہیں کر سکتے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی چیزیں کر سکتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قدرت میں صرف اچھی چیز ہے, غلط چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں نہیں ہے, یہ ماننا پڑے گا. پھر تو غلط چیز کا قصور ہے نا, اس میں قدرت باری کا تو کوئی قصور ہے نہیں بھائی. تو پھر آپ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ترجمہ آپ یہ کریں پھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اچھی چیز پر قادر ہے, غلط چیزوں پر اللہ قادر نہیں ہے. نعوذ باللہ. آپ یہ ترجمہ کریں گے. آپ نے آپ کو کبھی تفاسیر سے پالا پڑا ہے کیا حضرت؟ بالکل پڑھا الحمدللہ. اچھا. ارے بھائی ایک ہوتا ہے ممکن کو وجود میں لانا, ہاں, اب ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتے ہیں. اچھا آپ نے مسامرہ پڑھی ہے؟ مسامرہ شرح مسائرہ شرح نہیں پڑھا میں نے. عقیدے کی بڑی معتبر کتاب ہے میں نے نہیں پڑھا حضرت. تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کو, صفحہ نمبر 393 پر ہے. یستحیل علیہ سبحانہ سمات النقص کالجہل والکذب بل یستحیل علیہ کل صفت لا کمال فیہا ولا نقص لأن کل من صفات الہ صفت الکمال, ہے نا. اس کا ترجمہ بھی آپ جان گئے ہوگے, نہیں جان گئے وہ تو بتا دیتا ہوں. جان گئے نا؟ ہاں بولیے نا. تو اب یہاں تو متون عقائد کی کتابیں جو ہیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی تمام علامتیں اور نقص اور عیب کی علامتیں محال ہے. میں تو وہ تو آپ کی بات مان رہا ہوں حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک, تو پھر الہ ثانی کا الہ ثانی پر قدرت یہ کمال ہے کہ نقص ہے؟ میں ایک بات کر رہا ہوں, میں اس کو الہ ثانی کی تخلیق کی قدرت.
الہ ثانی کی تخلیق پر قدرت، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہی کا انکار کر رہے ہو من وجہیات۔ ادھر مت جائیے آپ، میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں آپ ادھر اب میں چلے جا چکے ہیں، میں آپ کو ادھر سے واپس لا رہا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سوال کر رہا ہوں آپ سے، سنیے۔ نہیں ابھی سوال نہیں، پہلے جواب دے دیجئے پھر اس کے بعد سوال کریے نا۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس قدرت کو مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوسرا خدا پیدا کرنے پر قادر ہے، آپ توحید کی نفی کر رہے ہیں۔ اکمال توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت کا مکمل اقرار کیا جائے۔ حضرت ایک ہوتا ہے قادر ہونا، ایک ہوتا اس فعل کو اپنانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مشاعرہ سے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ محال ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کچھ محال نہیں، سب ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ مان رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز محال ہے، آپ مان رہے ہو؟ ہر وہ چیز جس میں نقص و عیب ہے وہ ذات باری تعالیٰ پر محال ہے۔ محال ہے، اللہ نہیں کر سکتا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نقص ہے نا بھائی، وہ عیب ہے، اللہ کے لیے نقص ہے۔ ارے بھائی اس میں تو پھر یہ تو آپ پھر ترجمہ پھر یہ کریں گے ان اللہ علی کل شیء کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ نہیں تو ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ کیا ہر چاہے پر قادر ہے؟ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ ہاں، اللہ جو چاہیں گے کر سکتے ہیں نا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے کر سکتے ہیں نا؟ ہاں 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 ہاں، بولیے۔ اللہ کچھ بھی چاہ لے، نہیں تو جس تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا رحمۃ اللہ علی الکاذبین، اور جس تعلق سے رب تبارک و تعالیٰ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قول کے خلاف کیوں چاہے گا کرنا؟ اس لیے کہا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے ان غلط عقائد سے توبہ کر لو، لیکن آپ لوگ ہے کہ ہر دھرمی کی بنا پر مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے یہاں تک اقرار کر لیا معاذ اللہ دوسرا خدا ہونا ممکن ہے، توحید باری کا انکار کر دیا۔ ہیلو